اس کو چوچلاپن کہہ رہا ہوں. یہ کیوں کر رہا ہے ایسا؟ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے استواء و نزول جیسے جتنے عقائد ہیں ان میں علماء سلف نے جو بات کی ہے نا اس کو یہ کہہ کر رد کر دے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال. سنو اب ذرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تمثیل بیان کی؟ وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ وہ تمہارے قریب ہے. اب مرزا جی کہتے ہیں ایرانی علم کلام ملاحظہ کریں آپ، کہتے ہیں اب سواری کی گردن تو ایک فزیکل چیز ہے نا، ادھر تو کسی صحابی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو عرش پہ ہے. تو اس معاملے میں دونوں طرف سے ایکسپریشن ہوئی ہے، ایک طرف جو حنفیوں کی طرف سے اور اس طریقے سے مرجئہ کی طرف سے، اور جو علم الکلام کی غلط بحثوں میں پڑ گئے ہیں، علم الکلام کی غلط بحثوں. اچھا یہ ہم پڑھیں گے یہ ذرا. اچھا دیکھیں ذرا، سنیے گا ذرا بات کو. مرزا جی دیکھتے ہیں آپ مرزا جی کیا کرتے ہیں. اب یہ دیکھو میں ان پہ ایٹم بوم گرانے لگا ہوں. صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق فلا فلا فلا. مرزا جی اپنی جادو کی چھڑی گھماتے ہیں نا اور رسیاں کیا دکھا رہے ہوتے ہیں؟ سانپ. سنو ذرا بات، کیا ہوا کہ یہاں مرزا جی نے کوئی انٹرنیشنل نمبر نہیں بتایا حدیث کا؟ تو کوئی حدیث پڑھ کے سنیں نا، وہ دیکھو صحیح مسلم میں حدیث پڑھ کے حدیث نمبر بتا نہیں. کیوں ایسا کیوں نہیں کیا مرزا جی نے؟ اس کی وجہ ہے، وجہ بتاتے ہیں آپ کو. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 638 ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الدعوات میں باب قائم کیا ہے، باب الدعاء اذا علی عقبہ تھا. حدیث نمبر ہے میرے بھائی 6384. صحابہ کہتے ہیں فَكُنَّا اِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا، ہم جب کسی بلند جگہ پہ چڑھتے ہیں تو تکبیرات کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فرمایا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم، اے لوگوں اپنی جانوں پر رحم کھاؤ، اپنی جانوں پہ. انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم نہ کسی بہرے کو پکار رہے ہو نہ غائب کو پکار رہے ہو. تم نہ کسی بہرے کو پکار رہے ہو نہ غائب کو پکار رہے ہو. ولیکن تدعون سمیعا بصیرا، اور لیکن تم پکار رہے ہو سب کچھ سننے والے اور سب کچھ دیکھنے والے کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا قریب ہونا سمیع بصیرہ کے معنی کر کے بیان کیا ہے. کیا بتائیے اس کی قربت؟ فزیکل تو گردن تھی، مگر نعوذ باللہ اللہ کا فزیکلی قریب ہونا بتایا کہ وہ یہاں موجود ہے گردن کے ساتھ. کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کی موجودگی کو کس طرح بتایا ہے؟ سمیع بصیرہ. اسی حدیث میں یار دیکھو ذرا آپ بات. اب دو ہی صورتیں تھیں، یا تو مرزا جی نے اہل حدیث مخالفت میں اللہ کے مستوی علی العرش ہونے کا انکار کرنے کے لیے جو بھی رٹا جس کتاب میں بھی پڑھا، جس کی بھی اندھا دھند تقلید کی، اس نے جو دلیل جس طرح بیان کر کے اس پر جو منطقی نتیجہ نکالنے کی کوشش کی، مرزا جی نے بھی آ کر بیٹھ کر جوں کا توں یہ رٹا مار دیا اور سمجھا کہ آج تو میں نے بڑے جھنڈے گاڑ دیے. اور یا اگر واقعی میں مرزا جی تحقیق کرتے ہیں جیسے کہ مرزا جی کے سننے والوں کا گمان ہے، تو میں ان کی جناب میں یہ عرض کروں گا کہ مرزا جی نے جان بوجھ کے حدیث کے اس حصے کو، کیونکہ تحقیق کرنے والے کو تو علم میں ہوتا ہے نا، اگر علم میں نہیں تھا تو تقلید کی بھیانک دلیل ہے، اور اگر علم میں تھا تو دلیل ہے اس بات کی کہ جان بوجھ کر مرزا صاحب نے یہ حدیث کے اس حصے کو چھپا لیا، کیونکہ بیان کر دیتے تب مرزا جی کی ساری کلئی کھل جاتی. سنیں ذرا بات اور پھر دیکھیں، پھر ذرا غور کیجئے گا. بڑی معذرت کے ساتھ مرزا جی نے تو سلف کو ایک طرف رکھ دیا نا. سنو ذرا بات کو، لیکن ہم نہیں چھوڑنے والے، ہم سلف کو نہیں چھوڑیں گے. وجہ ہے، اس کی وجہ ہے مرزا صاحب کی قبر میں سب سے بہترین جو کیل ٹھوکتے نا، ٹھوکتے سلفی ہیں. ہم تو محض قاری ہیں، پڑھنے والے، ہم تو محض ناقل ہیں، کتاب سے نقل کر دینے والے. ہماری تو کوئی مطلب حیثیت ہی نہیں ہے، حیثیت ہی سلف کی ہے جنہوں نے مرزا جیسوں کے سب کے قبروں میں کیلیں پہلے ٹھوک دیں. سنیں ذرا بات کو، یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے، جلد نمبر 14 کا صفحہ نمبر 320 ہے. اور ذرا پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں،
غور کیجئے گا ذرا. مرزا جی نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ یہ بات کہی ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت پر بات کرتے ہوئے مرزا جی نے کہا ہے اس کے نیچے آپ ذرا داؤد راز ان سب لوگوں کی شرح پڑھیں ابن حجر عسقلانی کی. کس کی؟ اس کا مطلب ابن حجر عسقلانی کی شرح مرزا جی کے یا تو نظر میں ہے اور یا مرزا جی کو بیان کرنے والوں کے جو مرزا جی کو رٹا لے بیٹا پڑھ بیٹا ایسے ہوتے. ٹھیک ہے. فتح الباری حافظ ابن حجر عسقلانی مرزا جی نے پڑھنے کے لیے کہا, ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں مرزا جی کو. لو مننے سنو, جلد نمبر 14 کا صفحہ نمبر 320. یہی حدیث جو مرزا جی نے بیان کی ہے اسی کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر کہتے ہیں اونٹ ہے, اونٹ کی گردن فزیکل چیز ہے. ایرانی علم کلام ملاحظہ کیا. اب دین کا علم کلام بتاتے ہیں آپ کو. وَلَيْسَ الْمُرَادُ قُرْبُ الْمَسَافَةِ. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہاں مراد مسافت کی قربت نہیں ہے. لِأَنَّهُ مُنَزَّهُ عَنِ الْحُلُولِ. اللہ حلول سے پاک ہے. اللہ حلول سے پاک ہے. کما لا یکفا, جیسے کہ کسی پہ مخفی نہیں ہے. جیسے کہ کسی میں مخفی. حافظ ابن حجر کے پیر مل جائیں دھو کر پینے کے لیے ہم ہوتے تو ہم کہتے یہ ہے جہلم میں, اس سے مخفی رہ گیا. اس چوچو کو نہیں پتہ لگا وہ اس حدیث سے نکال کے لا رہا ہے کیا گردن سے بھی قریب ہے تو مراد فزیکل. حافظ ابن حجر کہتے ہیں فزیکل نہیں ہے, فزیکل نہیں ہے. اور سنو ذرا, وہ مناسبت الغائب ظاہرۃ من اجل النہی عن رفع الصوت. اور جو لفظ غائب آیا ہے اس سے ایرانی کوئی منطق نکلتی کہ غائب کے مقابلے میں ظاہر آتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ مناسبت الغائب ظاہرۃ من اجل النہی عن رفع الصوت. اور لفظ غائب استعمال اس لیے کیا گیا ہے کہ منع کیا جائے آواز بلند کرنے سے. منع کیا جائے, صحابہ بلند آواز سے تکبیرات کہہ رہے تھے نا, تو یہ کہا جا رہا تھا آواز مخفی کرو, پست کرو. اچھا سنیں پھر اسی طرح ذرا دیکھیے گا. یہ دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں کتاب الاسماء و صفات ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کے صفحہ نمبر 58 پہ وہ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کرتے ہیں. یہی حدیث نقل کرنے کے بعد امام خطابی فرماتے ہیں معناہ انہ قریب بعلمہ, اللہ اپنے علم سے قریب ہے, من خلقہ, اپنے مخلوق کے ساتھ. قریب ممن یدعوہ بالاجابہ, وہ قریب ہے اپنی مخلوق کے ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرنے سننے کے لیے. یہ قربت فزیکل ہے, یہ قربت علم سے ہے. یہ قربت یا معنی قریب ہونے کے علیم ہونا ہے, اللہ کا علم والا ہونا ہے, بصیر ہونا ہے, دیکھنے والا ہونا ہے, اللہ کا عزیز ہونا ہے, مخلوق پہ غلبہ والا ہونا ہے. اللہ رب العزت کی ہر وہ صفت کہ جس سے اس کا بادشاہ ہونا, ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہونا ثابت ہوتا ہے. یہاں اس سے مراد یہ ہے. یار سنو ذرا بات کو. وہ امام خطابی آگے بطور دلیل کیا پڑھتے ہیں کا قول ہی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کرتے ہیں آپ ان سے کہیں میں قریب ہوں. تو کیا قریب بتایا آیت میں ہی, اجیب الدعوت الداعی اذا دعان, کہ پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں, سنتا ہوں. یہ ہے قربت.